أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرا نام حکیم فاروق حسین ہے. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن میں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے میں خدمات انجام دے رہا ہوں. جو میں اپنی پریزنٹیشن میں چیزیں شیئر کروں گا اس میں کچھ چیزیں ہمارے ڈائریکٹر کلینکل گورننس جناب ڈاکٹر مشتاق احمد سجادی صاحب آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں, اور کچھ اس میں 25% جو ہے وہ حکیم حامد اشرف صاحب کی سلائڈ تھی اس میں کور ہو گئی ہیں. میں انشاءاللہ اس کو اسپیڈلی ختم کرتا ہوں. پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے اطباء کے لیے, ان کے مدد کے لیے, دواخانے کے لیے, طب کلینک کے لیے ایک کتاب جو ہے وہ بنائی ہے. اس کا نام ہے خدمات کے کم از کم معیار برائے مدد. اس کے اندر 34 چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو اطباء نے اپنے مدد میں کرنے ہیں. تو وہ 34 کام کرنے کے بعد ان کو PHC لائسنس جو ہے وہ دیتا ہے. ان کی سمری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس میں 17 سٹینڈرڈز اور 34 انڈیکیٹرز ہیں. 34 انڈیکیٹرز سے مراد 34 کام ہیں, وہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. اچھا, جو اس میں چیپٹر ہوں گے, اس کتاب کے چیپٹر ہے 10 میں سے 5 چیپٹر جو ہے وہ انتظامی امور سے متعلق ہیں. یہ وہ کام ہے جو نان طبیب کوئی بھی کر سکتے ہیں, جو آپ کے مطلب کے اندر کوئی انتظامی امور دیکھنے والے صاحب ہیں وہ کر سکتے ہیں. اور 5 جو ہیں وہ ایسے ہیں جو صرف حکیم صاحب کے متعلق ہیں, یا وہاں پر جو جراح ہیں یا حاجم ہیں ان سے متعلق ہیں. اس کو اس میں 17 نمبر انڈیکیٹر ہے. میں 34 کام آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ 1.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. میں اس کا کریکٹس آپ کو بتاؤں گا. صرف 2-3 انڈیکیٹر جو حجامے سے متعلق ہیں, جو حجامہ تھراپسٹ جو ہیں وہ اس کو فالو کریں گے, ان کے لیے میں یہ شیئر کروں گا کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے جو اطباء رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور جنہوں نے لائسنس لینا ہوتا ہے, وہ 17 نمبر انڈیکیٹر سے انہوں نے اس کی کمپلائنس کرنی ہوتی ہے. اپنے باہر بورڈ کے اوپر انہوں نے لکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پر طب یونانی سے متعلق جو ہے وہ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو آپ اگر اپنے دواخانے کے بورڈ کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ لکھ دیں گے کہ یہاں پر صرف طب یونانی طریقے سے کے مطابق علاج کیا جاتا ہے, اور جو لوگ حجامہ کی سروسز دیتے ہیں, چونکہ سارے طبیب اپنے مطلب کے اندر حجامے کی سروسز فراہم نہیں کرتے, اس لیے وہ سب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لکھیں. جو صرف سروسز حجامے کی فراہم کرتے ہیں وہ نیچے والے اسٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر حجامے سے علاج مہیا کیا جاتا ہے. اور جو مجموعی طور پہ جو ادویاتی علاج بھی کرتے ہیں اور ساتھ حجامہ سے علاج کرتے ہیں, وہ یہ دونوں اسٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں. دوسرا ایک سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے مطلب کے اندر جتنے بھی مریض آتے ہیں ان سب کی پہلے ہسٹری لیں. جیسے حامد اشرف صاحب نے بتایا کہ بغیر تشخیص کے مریض نے آگے آپ کو بتایا کہ مجھے یہاں پہ درد ہے, اور وہاں پر انہوں نے اس کا حجامہ لگانا شروع کر دیا. تو سب سے جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے, وہ بنیادی آپ کی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی مریض آتا ہے اس کی ہسٹری آپ لکھیں گے, اس کا مکمل آپ نے اس کا ایڈریس لکھنا ہے, اس کا نام لکھنا ہے, اور اس کی جو ریکارڈ کیپنگ کا جو شروعات ہے وہ یہاں سے ہوگی. آپ اپنے مریض کا ریکارڈ رکھیں گے تو کل کو جو جیسے ہمارے ڈائریکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ آپ اس کے اوپر ریسرچ آرٹیکل جو ہے وہ پبلش کر سکتے ہیں. تو آپ نے جو اس طریقے سے اپنا لیٹر ہیڈ بنوانا ہے, وہ نمبر 21 جو ہے وہ اس کے اندر لیٹر ہیڈ کا نمونہ بھی دیا گیا ہے. اس کے مطابق اپنا لیٹر پیڈ چھپوائیں گے, اور آپ نے ہر مریض کا مکمل ریکارڈ مینٹین کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو میں نے دوا دینی ہے یا اس کو میں نے حجامہ لگانا ہے. جو بھی آپ ڈیسائیڈ کریں گے یا جو بھی ٹریٹمنٹ اس کو فراہم کریں گے, وہ آپ نے اس کے اوپر مینشن کرنا ہے. جو آپ نے پوائنٹس اس کے حجامے کے لگائے وہ بھی آپ اس کے اوپر لکھیں گے. اس کی ساری ریکارڈ کیپنگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر آپ, اور ریکارڈ کیپنگ جو ہے وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لیٹر ہیڈ بنوا لیں کاربن پیپر والے, تاکہ آپ جو جس پرچی کے اوپر جس لیٹر ہیڈ کے اوپر آپ نوٹ کریں وہ ایک مریض کو بھی فراہم کر دیں, اور آپ کے پاس ایک اس کی کاپی جو ہے کاربن کاپی اپنے پاس رہ جائے. دوسرا اس رجسٹر پہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں, یا اس کی کمپیوٹرائز آپ اس کی ریکارڈ کیپنگ بھی کر سکتے ہیں. سب سے جو اہم سوال تھا وہ اس سیمینار کا وہ یہ تھا کہ حجامہ کرنے کا مجاز کون ہے. وہ سر نے بھی بتا دیا, اور محترم صدر صاحب نے بھی بتا دیا کہ حجامہ کرنے کا مجاز جو ہے وہ جب 2018 میں کچھ حجامہ
تھراپسٹ سیل کیے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے لاعلمی کی بنیاد پہ کہ ہجامہ جو ہے وہ کس سسٹم آف ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے. تو اس وقت نیشنل کونسل فار طب نے ہمیں ایک لیٹر بھیجا کہ ہجامہ جو ہے وہ طبیب کو ایک جو حکیم صاحبان ہیں ان کے سلیبس کا حصہ ہے, ان کو فاضل طب والجراحت کے ڈپلوما میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور BEMS میں بھی پڑھایا جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے نوٹ پٹ اپ کیا اور دیکھا کہ یہ کلیات قانون میں جو بیسک فلاسفی ہے طب کی اس کے اندر یہ موجود ہے, اور ہم نے چونکہ کمیشن ہے, کوئی بھی سرکاری ادارہ ہوتا ہے وہ رولز کا, ریگولیشنز کا, قانون کا پابند ہوتا ہے. تو ہم نے اس کے مطابق جو گزٹڈ سلیبس تھا اس کا فاضل طب والجراحت کا, اس کے اندر کلیات قانون جو سال دوم میں پڑھائی جاتی ہے اس کے اندر استفراغ, علم العلاج کے اندر استفراغ کا جو چیپٹر تھا, استفراغ کی ڈیفینیشن کو ہم نے اس کی بیس بنائی, اور اس کے بعد ہم نے اس کلیات نفیسی کے اندر استفراغ کی سب سے اچھی ڈیفینیشن ہمیں ملی, تو ہم نے اس ڈیفینیشن کو اس کے اندر پٹ اپ کر دیا تاکہ یہ اپروو ہو جائے. تو وہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو ہجامہ کرنے کا مجاز ہے وہ صرف نیشنل کونسل فار طب سے رجسٹرڈ معالج ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے جو اپنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, طبیب کمیونٹی ہے, ان سب کے ساتھ مشاورت کی, اور مشاورت کے بعد ہم نے جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے خدمات کی کم از کم معیار برائے مطلب ڈیزائن کیے ہوئے ہیں, ان کے اندر 17 نمبر انڈیکیٹر کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے اندر وہ ہجامے کے جو SOPs ہیں وہ ہم نے شامل کر دیے. دوسرا جو آپ نے مریض کی ہسٹری لی, اور جو حکیم حامد اشرف صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ہجامے کا جو جہاں پر آپ نے ہجامے کی سروسز فراہم کرنی ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا الگ ایک روم بنائیں. اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ الگ سے روم بنا سکیں, تو آپ نے مطلب کے اندر جو ایک الگ سے جگہ ایلوکیٹ کی ہے وہ بہت صاف شفاف ہونی چاہیے. آپ کے پاس اسپیس کی اگر کمی ہے تو اس طرح کی فولڈنگ سکرین ہے, وہ بھی آپ مریض کو پرائیویسی فراہم کرنے کے لیے یا پھر لگا سکتے ہیں, یا آپ اس کو راڈ فکس کر سکتے ہیں اس کے ساتھ, دیوار کے ساتھ, تاکہ جب آپ مریض کی ہجامے کی سروسز آپ اس کو فراہم کر رہے ہوں تو آپ اس کو مکمل پرائیویسی جو ہے وہ فراہم کریں, اور اپنے آپ کو محفوظ جو ہے وہ فیل کریں. دوسرا, کچھ لوگوں نے, کچھ ہمارے اطباء حضرات نے ملٹیپل بیڈ لگائے ہوتے ہیں, تو وہ ملٹیپل بیڈز اگر آپ نے ایک روم کے اندر لگائے تو اس کے اندر اس طرح کا پردے کا انتظام ہونا چاہیے. اگر 2 مرد حضرات کا آپ ایٹ اے ٹائم ہجامہ لگا رہے ہیں تو وہ بھی کم از کم ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں. یہ پیشنٹ کی پرائیویسی کا خاص اہتمام کرنا یہ بنیادی جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے. دوسری ایک اور چیز ہے کہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن نے, یہ اس سے پہلے ہمارے ہاں جو ہے یہ رواج نہیں تھا, ایک انفارمڈ کنسنٹ لیا جاتا ہے کہ اس مریض کا جس کے آپ نے کوئی سیریس اس کا مسئلہ ہے, عموماً یہ اسپتالوں میں ہوتا ہے کہ وہ کسی سرجری والے مریض سے وہ انفارمڈ کنسنٹ لیتے ہیں, لواحقین سے وہ کچھ تحریر لکھوا کے اس کے اوپر سائن اور انگوٹھا لے لیتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر مریض کی کوئی جانی نقصان اس کو ہو جائے, کوئی اس کی پیچیدگیاں اس علاج کی ظاہر ہو جائیں, تو اس کے لیے آپ کا اور معالج کا, ڈاکٹر کا تحفظ جو ہے نا وہ اس کو کیسے ملے گا, کیونکہ آپ مریض کی بہتری کے لیے وہ سارا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. تو خدا نخواستہ اگر کوئی اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے, اور دوران ہجامہ 100 میں سے 1 آدھ مریض ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات جس کو گلوکی ہو جاتی ہے, بیہوشی آ جاتی ہے, یا اس کو پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں, کوئی بھی, کچھ لوگوں کو میٹل الرجی ہوتی ہے, تو کسی بھی قسم کی کوئی پیچیدگی سے اگر مریض کو کوئی ظاہر ہو جائے, حکیم صاحب اس پیچیدگی کے ذمہ دار نہ ہوں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہر مریض سے یہ آپ نے لازم کر لینا ہے, وہ ہمارے ہجامہ تھراپسٹ جو صرف ہجامے کی سروسز دیتے ہیں ان کو لائسنس اسی بیس پہ ملے گا پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے کہ وہ ان کے پاس ہر مریض کا جو رضامندی فارم ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے. یہ رضامندی فارم آپ نے اس مریض سے فل کروانا ہے اور اس کے سائن انگوٹھا جو ہے اس کا لگوا کے اپنے پاس اپنے ریکارڈ میں رکھنا ہے, یہ مریض کو نہیں دینا. کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کوئی مریض کورٹ میں چلا جاتا ہے یا کمیشن کو کوئی شکایت کرتا ہے تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو ہجامے کی پیچیدگیاں اور اس کے اثرات اور اس کے بارے میں پوری آگاہی دی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کا علاج کیا. آپ کے پاس اگر یہ اس کا رضامندی فارم موجود ہوگا تو آپ کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کی کوئی FIR, کوئی کمپلین, کوئی جو ہے نا وہ رجسٹر نہیں ہو سکتے. تو یہ آپ نے
ہمارے انڈیکیٹر نمبر 29 کے اندر موجود ہے جو کتاب MSc جس کی میں نے آپ کو پیج دکھایا. تو یہ آپ 15 20 25 اپنی پیشنٹ آؤٹ کم کے حساب سے اس کی اپنے پاس فوٹو کاپیاں رکھیں گے. دوسرا ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ حجامہ روم کے اندر ایک فرسٹ ایڈ باکس رکھیں گے کہ کسی بھی قسم کی پیچیدگی اگر مریض میں کوئی ظاہر ہوتی ہے تو اس کو آپ ماورسل پلا سکتے ہیں, اس کو آپ مفرحات جو ہے وہ استعمال کروا سکتے ہیں, کوئی خمیرہ کوئی ایسی چیز جو سمجھتے ہیں کہ اس ایمرجنسی صورت میں کوئی کام آ سکتی ہے, وہ طبی دوا ہو, وہ آپ اس کے اندر فرسٹ ایڈ باکس کے اندر رکھ سکتے ہیں. اور بنیادی جو فرسٹ ایڈ باکس میں چیزیں رکھنی ضروری ہیں اس میں ایک پٹی ہے, ایک اس میں گلوز ہیں, پٹی ہے, اگر خدا نہ خواستہ کوئی مریض اسٹریچر سے گر جاتا ہے یا فرش سے سلپ ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, اس کے ہڈی کو سپورٹ دینے کے لیے یہ ایک لکڑی کی پٹیاں آپ اس میں رکھ سکتے ہیں. تو یہ کم از کم ایک مریض کا ایمرجنسی کا سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے. مطلب کے اندر آپ نے خود بھی مریض کی اس مرض سے جو مرض لے کے آیا ہے آپ کے پاس, حکیم حامد اشرف صاحب نے فرمایا کہ حاجم جو ہے وہ محجوم کو مہاجم لگاتے ہوئے یہ احتیاط کرے کہ اس نے خود اس کی مرض سے کیسے بچنا ہے. تو اس کے لیے بنیادی چیز کیا ہے کہ وہ صفائی کا خاص خیال رکھیں گے, فیس ماسک وہ یوز کریں گے, گلوز استعمال کریں گے, اور ہر مریض کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسپوزیبل ہوں گی. اور جب آپ مریض کے جب اس کا آپ ایک مریض کا حجامہ لگا کے فارغ ہوں گے تو دوسرا مریض کو آپ نے ٹچ کرنے سے پہلے آپ یا تو سینیٹائزر یوز کریں گے, اگر آپ کے پاس وہاں پر ہاتھ دھونے کا ہینڈ واش کا کوئی ارینجمنٹ ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ جو کم از کم ایک پانی کی بوتل ہو اور ایک صابن رکھ لیں. تو دوسرے مریض کو اپروچ کرنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ اچھی طرح صاف کر لیں گے. پھر ساری چیزیں جو اس مریض کے لیے آپ نے استعمال کی ہے جامع کے دوران وہ ساری چیزیں ڈسپوزیبل ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ان جو چیزیں آپ نے حجامے کے دوران حجامہ لگاتے ہوئے آپ نے استعمال کی ہیں ان کو آپ نے ڈسپوز آف کیسے کرنا ہے, ان کو تلف کیسے کرنا ہے, اس کے لیے عام جو مطلب ہیں ان کے لیے 2 ڈسٹ بن ہونی ضروری ہیں, اور جو حجامہ لگاتے ہیں جہاں پر حجامہ کی سروسز فراہم کی جاتی ہیں ان کے لیے 3 ڈسٹ بن ہونی ضروری ہیں, ایک لال رنگ کی, ایک سفید رنگ کی اور ایک پیلے رنگ کی. جو ویسٹ ہے وہ 4 قسم کا ہوتا ہے, ایک میونسپل ویسٹ ہے اور ایک انیٹمیکل ویسٹ ہے, ایک شارپ ویسٹ ہے اور ایک انفیکشس ویسٹ ہے. ان کی اقسام میونسپل ویسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ شاپر بیگ, مشروبات کی بوتلیں, کسی مریض نے کوئی فروٹ چھلکے پھل کے وہاں پہ پھینک دیے تو وہ جو اس ٹائپ کا ویسٹ ہوگا وہ آپ نے سفید رنگ کی ڈسٹ بن میں اس کو ڈالنا ہے. دوسرا اگر اس میں ہمارے یہ جو کہ عام جو اطباء کی کلینک ہے اس وہاں پر یہ انفیکشن جو ویسٹ ہے یہ وہاں پر نہیں ہوتا, یا عموماً گانی کے جو کلینکس ہوتے ہیں وہاں پر ہوتا ہے. تو اگر کوئی بھی ٹیشوز ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ نے مریض کا کسی مریض نے وہاں پہ وومٹ کر دیا یا کسی کا آپ نے کوئی زخم اس کا وہ تھوڑا ڈرین اس کو کیا اور اس کو صاف کرنا ہے تو وہ آپ نے پیلے رنگ کی ڈسٹ بن میں اس کو اس طرف کرنا ہے. تو جو بھی آپ مریض سے اس کا حجامہ لگاتے ہوئے, جیسے انہوں نے صاحب نے ویڈیو میں دکھایا کہ حجامہ کے بعد, حجامہ لگانے کے بعد جب آپ اس کا ویسٹ اس کو وہاں سے صاف کرتے ہیں, خود آتے ہیں, تو وہ سارا ویسٹ آپ پیلے رنگ کی ڈسٹ بن میں ڈالیں گے. باقی اس میں اگر حجامہ کوئی کپ وہاں پر ٹوٹ جاتا ہے یا جو سرجیکل بلیڈز ہیں, کوئی بھی شارپس ہیں, وہ چیز جس کے چبھنے سے انفیکشن آگے پھیل سکتا ہے, دوسرے کو نقصان ہو سکتا ہے, وہ آپ نے تیزدار آلے جتنے بھی ہوں گے وہ سارے آپ نے لال رنگ کی ڈسٹ بن میں ڈال دیں. تو یہ مختصر سا اس کا MSDS کا میں نے تعارف آپ کو بتا دیا. تو باقی یہ پریزنٹیشن میں نے جو بنائی ہے یہ ایک تو اس کتاب میں سے میں نے کچھ مواد لیا ہے, اور دوسرا اطباء برادری پہ حکیم حامد اشرف صاحب کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. میں نے کچھ اس میں سے ان کی چیزیں جو ہے وہ لی ہیں اور وہ ساری میں نے ڈسکلوز کر دی. جو صفحہ نمبر 64 اور 74 پہ کچھ چیزیں تھیں وہ میں نے اس پریزنٹیشن میں ڈالی ہیں, اور بلکہ میری گزارش ہے تمام اطباء سے کہ ان کو چاہیے کہ یہ کتاب جو ہے وہ پڑھیں. یہ بڑی بنیادی ضرورت ہے اور اس میں انہوں نے طبی پوائنٹ آف ویو سے بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ چیزیں لکھی ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ فاروق صاحب. آج کی تقریب کا ایک حصہ حجامہ بھی شرط تقریب روزانہ کی ہے.